اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآلہ وعطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ سامعین محتشم، سوال یہ ہے دوران اذان فجر سحری کرنا کیسا ہے؟ سحری کا اصل وقت کیا ہے؟ اذان فجر سے کتنی دیر پہلے تک ہم سحری کرتے رہیں اور کب سحری ختم کرنا چاہیے؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ رات کو اذان دیتے اور تم ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ کی اذان تک کھاؤ اور پیو۔ اس حدیث پاک میں دو اذانوں کا ذکر ہے، ایک اذان تہجد جسے اذان سحری بھی کہا جاتا ہے اور ایک ہے اذان فجر۔ جب ہم ان دونوں اذانوں میں فرق کر لیں گے تو ہمارے اوپر خود بخود یہ بات عیاں ہو جائے گی کہ ہم کب تک سحری کا کھانا کھا سکتے ہیں اور کب نہیں کھا سکتے۔ اس کے ساتھ اگر دوسری حدیث پاک کو ملا لیا جائے، یہ بھی صحیح بخاری کی روایت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تمہیں بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کی اذان سحری کرنے سے نہ روکے، یعنی جب حضرت بلال اذان پڑھیں تو تم سحری کرتے رہو، ان کی اذان کے دوران اور اذان کے بعد بھی سحری کر لو، تمہیں بلال کی اذان سحری سے نہ روکے، کیونکہ حضرت بلال رات کے اوقات میں اذان دیتے ہیں تاکہ قیام کرنے والے لوٹ آئیں اور سوئے ہوئے بندے بیدار ہو جائیں۔ مدینہ طیبہ میں آج بھی جا کر دیکھیں، حرم پاک کے اندر دو اذانیں ہوتی ہیں، ایک اذان تہجد اور ایک اذان فجر۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ مقدسہ میں بھی دو اذانیں تھی، ایک اذان تہجد اور اذان سحری اور دوسری اذان فجر۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اذان تہجد کے لیے مستقل طور پر مقرر فرمایا تھا۔ اذان تہجد اور اذان سحری حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں پڑھا کرتے تھے، اور اذان فجر کے لیے صحابی رسول جو نابین صحابی تھے عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ، وہ اذان فجر پڑھا کرتے تھے۔ اب بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے حدیث پاک کی غلط تشریحات کرتے ہوئے اور حدیث پاک کو نہ سمجھنے کی بنیاد پر، اپنی کم علمی اور کم فہمی کی بنیاد پر اپنی مرضی کی تشریح کرتے ہوئے کہتے ہیں، دیکھیں حضور علیہ السلام کا یہ فرمان کہ تمہیں بلال حبشی کی اذان سحری سے نہ روکے، اس کا مطلب ہے کہ جب اذان ہو رہی ہو تم تب بھی سحری کر سکتے ہو۔ یہ غلط تشریح ہے۔ جیسا کہ میں نے بتا دیا، بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ فجر کی اذان نہیں، سحری کی اذان پڑھا کرتے تھے، اور سحری کی اذان ہے سوئے ہوئوں کو بیدار کرنے کے لیے، قیام کرنے والوں کو جگانے کے لیے سحری کی اذان تھی۔ لوگ اٹھ جائیں، نماز تہجد پڑھیں اور اٹھ کر سحری کر لیں، تہجد کی اذان ہو رہی ہو سحری کرتے رہیں، کوئی حرج نہیں۔ اور ساتھ حضور کا یہ فرمانا عبداللہ ابن ام مکتوم کی اذان تک تم کھاؤ پیو، ان کی اذان اذان فجر تھی، ان کی اذان تک کھاؤ، اذان کے دوران کھانے کا حکم نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ اذان فجر سنے اور اذان فجر کے دوران بھی کھاتا پیتا رہے، یا لقمہ منہ میں تھا، اذان فجر شروع ہو گئی اور وہ لقمہ چباتا رہا، وہ لقمہ کھا گیا، تو یاد رکھیں ایسے بندے کا روزہ نہیں ہوا، اس بندے کو رمضان گزرنے کے بعد اس ایک روزے کی قضا کرنا ہوگی۔ اگر بندہ اپنی عادت بنا لیتا ہے تو بہت بڑا گناہ کرتا ہے، اور اگر یہی مسئلہ لوگوں تک پہنچاتا اور بتاتا ہے کہ اذان فجر کے دوران کھایا پیا کرو، تو وہ بندہ کئی لوگوں کے روزے خراب کرنے والا ہے، اسے اللہ کی بارگاہ میں پکی اور سچی توبہ کرنی ہوگی۔ اس لیے کہ اذان فجر کا وقت تب شروع ہوتا ہے جب سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔
جب تک سحری کا وقت موجود ہے اذان فجر نہیں ہو سکتی۔ اذان فجر ہوتی ہی وقت کے ختم ہونے کے بعد ہے، تو جب سحری کا وقت ختم ہو گیا، اب اذان فجر شروع ہوئی ہے، تو وقت ختم ہونے کے بعد سحری سمجھ کے کھانا پینا یہ غفلت ہے، یہ سستی ہے، یہ کوتاہی ہے، اپنے روزے کو خراب کرنے والی بات ہے۔ اب رہی یہ بات کہ ہم سحری کو اذان فجر سے پہلے کب ختم کریں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جب تک لوگ افطاری کرنے میں جلدی کرتے رہیں گے اور سحری کرنے میں تاخیر کرتے رہیں گے تو لوگ خیر اور بلائی پر رہیں گے۔ اس حدیث پاک کا مطلب یہ ہے کہ افطاری میں جلدی کرو، یہ بلائی ہے، اور سحری میں تاخیر کرو، یہ بلائی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ افطاری میں جلدی کرو، افطاری اپنے وقت سے پہلے کر لو، نہیں، جب وقت ہو جائے تو پھر جلدی کرو۔ مغرب کی اذان کا وقت ہو گیا تو افطاری کا وقت ہے۔ اب کوئی بندہ یہ نہ کہے کہ مغرب کی اذان کا وقت ہے، میں تسلی سے وضو کروں گا، پھر اذان مغرب کے بعد نماز پڑھوں گا، نماز پڑھ کے پھر اپنے گھر جاؤں گا، پھر تسلی سے کھانا کھا کے افطاری کروں گا، ایسا نہیں، یہ تاخیر ہو جائے گی۔ جو ہی مغرب کی اذان کا وقت ہے فوراً افطاری کریں، افطاری کرنے میں جلدی کریں، اس میں بلائی ہے۔ اور سحری میں تاخیر کرنے میں بلائی ہے، وہ کیسے کہ سحری آپ رات کو وقت ختم ہونے سے 2-3 گھنٹے پہلے کر کے نہ سو جائیں، پھر وہی بات رہ جائے گی کہ آپ رات کو لیٹ سوئے ہیں اور سونے سے پہلے کھانا کھا کے سو گئے ہیں، آپ نے کہا ہمارا روزہ ہو گیا، ہم نے سحری کر لی، ایسا نہیں، سحری میں تاخیر کرو، اس میں بلائی ہے۔ اذان فجر سے پہلے 5 منٹ، 10 منٹ، 15 منٹ، آدھا گھنٹہ یہ پہلے کھانا کھانا یہ تاخیر ہے، اس میں ہمارے لیے برکت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق۔ آپ ملک پاکستان میں ہیں، یہ دنیا بھر میں کہیں بھی رہتے ہیں، ہر بندے کے ہاتھ میں اپنی گھڑی ہے، جیب میں اپنا موبائل ہے، ہر بندے کا ٹائم دوسرے بندے کی گھڑی اور موبائل کے ساتھ میچ نہیں کرتا۔ ہم مسجد میں سحری کے وقت کی آواز سنتے ہیں، سائرن کی آواز سنتے ہیں، تو ہر مسجد کا ٹائم برابر نہیں ہوتا۔ اب ہر بندے نے اپنی شاپ اور دکان کا کیلنڈر بنا رکھا ہے، ہم کیلنڈروں پہ دیکھتے ہیں کہیں پر ٹائم ہے صبح سحری کا 5:07، کہیں 6 منٹ ہے، کہیں 5 منٹ ہے۔ پھر شہروں کے ٹائم بھی مختلف ہوتے ہیں، کچھ لوگ کسی ٹی وی چینل کے ساتھ روزہ افطار کرتے ہیں اور سحری کرتے ہیں، کچھ مسجد کے ساتھ کرتے ہیں، کچھ اپنی گھڑی کے اعتبار سے کرتے ہیں، کچھ کیلنڈر کے اعتبار سے کرتے ہیں، ٹائم مختلف ہیں، گھڑیاں مختلف ہیں، ہر بندے کا ٹائم ایک جیسا نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ اپنی گھڑی کے مطابق سحری کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے مسجد کی گھڑی آپ کی گھڑی سے 2-4 منٹ آگے ہو اور آپ کی گھڑی پیچھے ہو، آپ وقت سے اوپر چلے جائیں سحری کرتے ہوئے۔ مسجد میں اذان فجر کا ٹائم 5:06 پر ہے اور مسجد میں 6 منٹ مکمل ہو گئے ہیں، لیکن آپ کی گھڑی پر ابھی کیا ہے، وہ 5 بجے ہیں، آپ کی گھڑی 5 منٹ پیچھے ہے، تو آپ یہ سمجھیں کہ ابھی 6 منٹ ٹائم باقی ہے اور سحری کرتے رہیں، لیکن سحری کا ٹائم مسجد کی گھڑی کے مطابق اذان کے وقت کے مطابق ختم ہو چکا ہو اور آپ سحری کرتے رہیں تو آپ کا روزہ نہیں ہوگا۔ اس لیے احتیاط اس میں ہے، بہتر یہ ہے کہ آپ پہلے تو اپنی گھڑی کو مسجد کے ٹائم کے ساتھ برابر کریں، برابر ہو جائے تب بھی احتیاط اور بہتری اسی میں ہے کہ آپ اذان فجر سے سحری کا ٹائم ختم ہونے سے پہلے کم از کم 5 منٹ پہلے سحری فنش کر کے، کلی کر کے، مسواک کر کے، برش کر کے بالکل فری ہو جائیں اور 5 منٹ پہلے سحری بالکل ختم ہو جائے، کچھ نہ کھائیں پیئیں۔ اس میں احتیاط ہے اور روزے کی بچت ہے۔ بلکہ ہم تو یہ کہیں گے مساجد میں اذان پڑھنے والے مؤذنین جو ہیں وہ بھی جب اذان فجر کا ٹائم ہو تو 1 یا 1.5 یا 2 منٹ پہلے اسپیکر میں اعلان کر دیں کہ ٹائم ختم ہو گیا۔ ہو سکتا ہے مسجد کی گھڑی کا ٹائم پیچھے ہو 2 منٹ،
1-2 منٹ پہلے آپ صلاۃ السلام پڑھنا شروع کر دیں، جب تک ٹائم ختم ہونا ہے تب تک آپ صلاۃ السلام مکمل کر لیں گے۔ ہوتا یہ ہے مساجد میں کہ جب اذان کا وقت ہو جاتا ہے، سحری کا ٹائم ختم ہوتا ہے، تو مسجد میں صلاۃ السلام کی آواز آتی ہے، 3-4 منٹ صلاۃ السلام پڑھتے رہتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں ابھی کھانا کھا لو، ابھی اذان شروع نہیں ہوئی، لیکن ٹائم ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ صلاۃ السلام اذان کا ٹائم شروع ہونے کے بعد پڑھا جاتا ہے، سحری کا ٹائم ختم ہونے کے بعد پڑھا جاتا ہے، لوگ اس دوران کھاتے پیتے رہتے ہیں۔ اس لیے بہتر ہے کہ صلاۃ السلام 2-3 منٹ پہلے پڑھ لیا جائے، جو ہی سحری کا ٹائم ختم ہو 1 سیکنڈ بھی نہ بچے، آپ فوراً اذان فجر شروع کر دیں۔ احتیاط اس کے اندر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے روزوں کی محافظت کرنے کی اور صحیح معنوں میں سمجھ کر روزوں کو نبھانے کی، رکھنے کی اور اس عظیم عبادت کو اللہ کی رضا کے لیے پورا کرنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔